حشر تیری بساط کیا بنا کے خاک کو شفا دکھا دیا حسین نے ہر ایک دل میں کربلا علی کا یہ بھی شعر ہے یہ تیرے سے ڈرے گا کیا سر کو ہاتھوں پہ اٹھا ہنسا دیا حسین نے ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں دعوت سخن دیتا ہوں سید عظیم حسین شاہ کاظمی صاحب کو کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت مولا کی بارگاہ میں پیش فرمائیں بآواز بلند صلوات. درود بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ کائنات ہو جس طرح سے خدا کے بغیر یہ کائنات ہو جس طرح سے خدا کے بغیر اس طرح سے یہ کعبہ ہے کربلا کے بغیر یہ کائنات ہو جس طرح سے خدا کے بغیر درود پڑھیے کہ شامل ہے اس میں رب جلیل درود پڑھیے کہ شامل ہے اس میں رب جلیل خدا بھی ملتا نہیں آل کی ثنا کے بغیر علی بھی ہوتے محمد بھی اور حسن حسین نہ آتی آیت تطہیر فاطمہ کے بغیر نہ آتی آیت تطہیر فاطمہ کے بغیر کل اختیار ہے ان کو مگر خدا کی قسم کل اختیار ہے ان کو مگر خدا کی قسم رسول کرتے نہیں کچھ بھی مرتضیٰ کے بغیر علی ہے غیب کے مالک انہیں سب کی خبر ہمیں وہ دیتے ہی رہتے ہیں التجا کے بغیر تمام تر ہمیں آسانیاں میسر ہیں سکون قلب نہیں ہے ہمیں اذا کے بغیر سکون قلب نہیں ہے ہمیں اذا کے بغیر علی کے شعر کو اذن وغا جو مل جائے تو دشت نینوا ہو جائے اشکیا کے بغیر
یہ کائنات ہو جس طرح سے خدا کے بغیر. درود بر محمد و آل محمد. روز اسرا جو ہوا ہے میزبان مصطفیٰ. روز اسرا جو ہوا ہے میزبان مصطفیٰ. جز خدا کوئی نہیں ہے رتبہ دان مصطفیٰ. روز اسرا جو ہوا ہے میزبان مصطفیٰ. طور سے معراج کی شب نے یہ اترا کر کہا. طور سے معراج کی شب نے یہ اترا کر بقا. لامکاں بتلا رہا ہے اب مکان مصطفیٰ. روز اسرا جو ہوا ہے میزبان مصطفیٰ. کی نبوت کی حفاظت حضرت عمران نے. کی نبوت کی حفاظت حضرت عمران نے. ہو سلامی آپ پر نگہبان مصطفیٰ. روز اسرا جو ہوا ہے میزبان مصطفیٰ. بیعزت و منی نے امت سے کیا اکثر سوار. فاطمہ زہرا بنا ہے کون جانے مصطفیٰ. روز اسرا جو ہوا ہے میزبان مصطفیٰ. سورہ کوثر نے ابتر کو دیا ہے یہ جواب. دو نواسوں سے بنا ہے گلستان مصطفیٰ. روز اسرا جو ہوا ہے میزبان مصطفیٰ. اول و اوسط و آخر سب محمد ہے یہاں. اول و اوسط و آخر سب محمد ہے یہاں. گویا اب دور ہی ٹھہرا گویا اب ہر دور ہی ٹھہرا زمانے مصطفیٰ. روز اسرا جو ہوا ہے میزبان مصطفیٰ. یہ شرف جنت سے کچھ کم تو نہیں میرے لیے. آج راشد جو بنا ہے نعت خانے
مصطفیٰ روز اسرا جو ہوا ہے میزبان مصطفیٰ. قبلہ غاب آپ کے سامنے آپ سے خطاب فرمائیں گے. بر محمد والے محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران ایمانی و خواہران گرامی، آج کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم بانیان مجلس، بانیان افطار، بانیان دورہ قرآن حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور ان کی پوری فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے. دعا کرتا ہوں کہ اس مجلس میں جتنے بھی مؤمنین مؤمنات تشریف فرمائے نام بنام، اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کے مرحومین کی بھی، ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں برکات رمضان سے بہرہور فرمائے. طویل زحمت نہیں، افطار تک جو مختصر مجلس ہے اس میں ایک عنوان ہمارا چل رہا ہے ثواب زیارت الامام حسین. اب تک ہم 12 مجالس اس عنوان پر پڑھ چکے ہیں، آج یہ 13ویں مجلس ہے. آج جس حدیث شریف کو میں نے آپ کے لیے چنا ہے وہ بڑی زبردست ہے. پچھلی مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مجلس حسین میں حاضر ہوتی ہیں، بی بی خود آتی ہیں اور زائر جب زیارت حسین پہ جاتا ہے تو ان فاطمہ بنت محمد تحضر لزوار قبر ولد الحسین. جب زائر جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر تو اسی ٹائم پر سائملٹینیسلی بی بی پاک آتی ہیں اور زائر حسین کو ویلکم کہتی ہیں. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان الحسین علیہ السلام ینظر الی زوار، امام حسین علیہ السلام اپنی پاک آنکھ سے اپنے ہر زائر کو دیکھتے ہیں. یہ میں عرض کر چکا ہوں کچھ احادیث. آج یہ بھی میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ امام حسین علیہ السلام اور بی بی پاک اور اہل بیت اللہ سے سفارش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے زائر کے لیے. آئیے آج کی مجلس کو شروع کرتے ہیں. پہلی حدیث صفوان جمال ہے، یہ کوفے کا رہنے والا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے. لما اتل حیرہ حل لکا فی قبر الحسین علیہ السلام قلت تزورہ جولت فداق قال وکیف لا ازورہ واللہ یزورہ فی کل لیلت جمعہ. یہ حدیث آج تک بیان نہیں کی، اسے سن لیجئے. سائل نے پوچھا کہ سرکار میرے امام آپ اپنے جد کی زیارت کرتے ہیں شب جمعہ میں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اپنے جد کی زیارت کیوں نہ کروں، شب جمعہ میں تو اللہ زیارت حسین کرتا. جیسے ہم نے سنا تھا، پڑھا تھا ہمیشہ مجالس میں بھی قرآن میں بھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آج ایک اور بات سمجھ میں آ گئی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح اللہ درود میں شامل ہے ویسے زیارت امام حسین میں بھی شامل ہے. آپ اکیلے زیارت نہیں کرتے شب جمعہ میں، اللہ بھی زیارت فرماتا ہے. چشم. امام
صادق سلام الله علیه به یکی از اصحابش فرمود وقتی سوال کرد که آقا شما زیارت امام حسین شب جمعه میکنی؟ فرمود چرا ما زیارت امام حسین نکنیم؟ این شب جمعه که خدا خودش زائر حسین، خدا میاد زیارت امام حسین. یہ آج کی 13ویں مجلس کی پہلی حدیث شریف. پھر ارشاد فرمایا یحبط مع الملائکۃ الیہ والانبیاء والاوصیاء ومحمد افضل الانبیاء ونحن افضل الاوصیاء. کہا شب جمعہ میں زیارت الحسین اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ بھی زائر حسین ہوتا ہے اور زیارت حسین کے لیے فرشتے، انبیاء، اوصیاء، افضل الانبیاء ہمارے جد محمد مصطفیٰ اور ہم سارے اہل بیت شب جمعہ میں امام حسین کی زیارت کو جاتے ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ ہر معصوم زیارت حسین پہ ہوتا ہے شب جمعہ میں. آپ جو شب جمعہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں اکیلے نہیں ہوتے ہیں. فقال صفوان، پیغمبر اکرم فرمود کہ من زار الحسین فقد زار اللہ علی عرشہ. کسی کے امام حسین را زیارت بھی کنے گویا کہ خدا را زیارت کر دے بر عرش. ہم خدا میاد یعنی خدا کے خوب آمدن و رفت نہ دارے، خدا ہر جا کے اساس ہے. زیارت امام حسین بھی کنے ہم انبیاء میاں، ملائکے میاں، ہم فرشتگان میاں، ہم تمام مرسلین میاں، پیغمبر اکرم و اہل بیت تمام معصومین میاں شب جمعے برائے زیارت امام حسین. فقال صفوان نے کہا جوئل تو فدا کا، میں آپ پر قربان جاؤں، فتزورہ فی کل جمعہ، ہر شب جمعہ میں آپ زیارت فرماتے ہیں، حتی تدرک زیارت الرب، تاکہ آپ حسین کی زیارت بھی کریں اپنے جد کی اور رب کی زیارت بھی کریں. عجیب سوال ہے. ہر شب جمعہ ہر جمعہ آپ زیارت کرتے ہیں. قال نعم یا صفوان، اے صفوان ہر شب جمعہ میں ہر جمعہ میں اپنے جد کی زیارت بھی کرتا ہوں، اللہ کی زیارت بھی کرتا ہوں. کوئی آج ایک اور اہم مسئلہ 13ویں مجلس میں حل ہو گیا اس حدیث شریف میں کہ زائر حسین زائر الہی بھی ہے. صرف آپ حسین کی زیارت نہیں پڑھ رہے، یوں سمجھے اللہ کی زیارت پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ عجیب چیز ہے آج جو ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کی. نام یا صفوان الزم ذالک یکتب لک زیارت قبر الحسین وذالک تفضیل. فرمایا ہاں اے صفوان ترک نہ کر میرے جد کی زیارت کو. میرے جد کی زیارت زیارت الحسین بھی ہے، زیارت الرب بھی ہے. گویا یہ بہت بڑا مقام ہے زائر حسین کا کہ زائر حسین زائر خدا بھی ہے. یہ 13ویں مجلس کی پہلی حدیث شریف. دوسری حدیث شریف عن اسحاق ابن عمار قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام. یہ ابن عمار کے بارے میں ہم نے ابھی درس خارج میں پچھلے مہینے پڑھایا تھا کہ 3 ابن عمار ہیں. 3 ابن عمار ہیں. ان میں سے ایک جو ابن عمار ہے اسحاق ابن عمار بھی 3 ہے. ان میں سے جو ایک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہی ہے. یعنی اس کی جو حدیث ہے وہ ثقہ ہے، وہ جو بیان کرتا ہے صحیح بیان کرتا ہے.
عن اسحاق بن عمار قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول ہو، کہا اسحاق بن عمار نے کہ میں نے سنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے لیسا نبی فی السماوات والارض، کوئی زمین اور آسمان میں کوئی ایسا نبی نہیں الا یسألون اللہ تعالی ان یأذن لهم فی زیارت الحسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ آپ فرما رہے ہیں، اسحاق ابن عمار کہتے ہیں میں نے سنا امام صادق علیہ السلام سے، میں نے یہ سنا، وہ فرما رہے تھے کہ آسمانوں میں یا زمینوں میں کوئی نبی ایسا نہیں، یعنی آسمانوں میں کون سے نبی ہے؟ کوئی ہے نبی؟ شریف آسمانوں میں زمینوں میں جو انبیاء زندہ ہیں وہ، اور جو زندہ نہیں وہ بھی زیارت الحسین کے لیے زندہ سمجھے جاتے ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی رسول ایسا نہیں کہ جو اللہ سے اذن نہ مانگتا ہو زیارت الحسین کا۔ یعنی آپ کتنے خوش قسمت ہیں شب جمعہ میں جو آپ زیارت الحسین کرتے ہیں، انبیاء اذن مانگتے ہیں، آپ بغیر اذن کے پڑھ رہے ہیں۔ اذن تو مانگیں گے جب امام حسین کے روضے پہ جائیں گے، تو یہاں جو پڑھ رہے ہیں بغیر اذن کے الحمدللہ۔ ففوج ینزل وفوج یصعد۔ سبحان اللہ، کیا جملہ ہے! کہا اسحاق ابن عمار میرے جد حسین کے روضے کے لیے وہ جو وہاں جاتے ہیں نا، ایک فوج اترتی ہے آسمان سے، دوسری فوج جاتی ہے آسمان۔ امام صادق فرمود هیچ نبی در آسمانها و زمینها نیست که از خدا رخصت نطلبه برای زیارت امام حسین. یک ارتش بلند میشه به آسمانها، یک ارتش از آسمانها به پایین میاد. علیکم السلام ورحمت اللہ. یہ دوسری حدیث شریف آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر دی. یہ بچے جوان کچھ پکچر لے لیں، کچھ پکچر والے لے لیں، ہماری بھی لے لیں، مجمع کی بھی لے لیں، آنے دیں، اور لوگوں کو بھی آنے دیں، پھر ہمیں بھیج بھی دیجیے گا. تیسری حدیث شریف، ماشاءاللہ آج ٹی وی بھی ٹھیک ہو گیا ہے. میں مہدی خلیفہ اور رضا خلیفہ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے والد کا بھی، جناب نفیس الحسن خلیفہ کا. ان تینوں نے مل کر ماشاءاللہ ٹی وی ٹھیک کر دیا. کل سے تو لائیو آ جائے گا، آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہ 13ویں مجلس ہے. کل انشاءاللہ پھر ہمارا درس قرآن ہوگا شبہ جمعہ میں، شب وفات حضرت خدیجہ میں، اور شبہ ضربت و شہادت میں مجالس ہوں گی، یا کوئی ترحیم کی مجلس ہوگی. باقی دنوں میں دروس ہوں گے. آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ وقت پہ تشریف لائیں. ٹھیک 6 بجے سپارہ شروع ہو جائے. مختصر وقت ہوتا ہے تاکہ ہم تھوڑی سی گفتگو بھی کر لیں. اچھا، ایک ضروری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج، وہ یہ حدیث نمبر 3 ہے آج کی. یہ بھی اسحاق ابن عمار سے. سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ان لموضع قبر الحسین، یہ اس کے لیے ہے جو وہاں جائے، یہ یہاں نہیں وہاں. وہ تو بتا چکا ہوں کہ یہاں سے بھی جو زیارت امام حسین علیہ السلام کی پڑھتا ہے، امام حسین کی کرم نوازی یہ ہے کہ وہ اسے دیکھتے ہیں، یہاں والے کو بھی، اور اللہ سے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اسے بھی اتنا ثواب دے دے جتنا میرے قبر پہ آنے والے کا ثواب ہے. یہ آپ کے لیے بہت بڑی اہم بات ہے. یہ
हमारे अली मुश्तबा की मरहुमा वालदा को मैं सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने ये मजलिस शब जुमा में शुरू की और इन बच्चों ने भी, हाजी साहब ने भी इसको बरकरार रखा। मैं अली के भाइयों से भी कहूँगा थोड़ा सा टाइम निकालें, ठीक है आप जॉब करें, सबको पैसे की ज़रूरत है, आप लोग सारे के सारे भाई शब जुमा की मजलिस में हाजिर हुआ करें ताकि इमाम हुसैन भी राज़ी हो और आपकी वालदा की रूह भी राज़ी हो। और आपसे भी कहूँगा कि ज़ाहिर है कि ये सिर्फ रिजवी फैमिली के लिए नहीं है, आप भी मजलिस जब होती है शब जुमा में इसको बड़ी अहमियत दें। शब जुमा में ज़ियारत इमाम हुसैन जो हम पढ़ते हैं उसकी बहुत अहमियत है। कहा कि इन्ना लिमौज़े क़ब्रिल हुसैन, क़ब्र हुसैन इब्न अली का महल है, जगह जो है, हुर्मतम मालूमतम मन अरफहा वस्तजारा बिहा उजीरा। जिस तरह हम समझते हैं कि हुर्मत है, एहतराम है काबे का, एहतराम है रोज़ा रसूल का, एहतराम है कब्र बतूल का, एहतराम है कब्र अमीरुल मोमिनीन, कब्र आइम्मा बकी, क़ुबूर आइम्मा खास हुर्मत है, खास हुर्मत है इमाम हुसैन की कब्र की जगह की। मन आरिफहा, जो पहचान ले, वस्तजारा बिहा, और वो इमाम हुसैन का हमसाया बन जाए और हमसाया बन के पनाह मांग ले। जो शख्स उस मकाम को पहचान ले जो इमाम हुसैन के रोजे का है और वहां जाकर इमाम हुसैन से पनाह ले ले, उजीरा, वो जब भी जाएगा पनाह मांगेगा, राइट अवे इमाम हुसैन उसे असाइलम दे देंगे, पनाह दे देंगे। इमाम हुसैन लंबे चौड़े हिसाबो किताब नहीं पूछते, वो उजीरा। थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा माहौल बन जाए मजलिस का, थोड़ा सा और आगे आ जाए। ये जवान बच्चों को चाहिए इस वक्त यहां से पिक्चर बना ले इधर से, ताकि मजमा भी नजर आए ना। इधर से आ जाए, इधर डरे शर्माए नहीं, ये सवाब है या अली। तीसरी हदीस शरीफ ये है, अगर कोई शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र रोजे के मकाम को समझे, हाइर के मकाम को समझे, आरिफ हो, आरिफ होकर इमाम हुसैन से पनाह मांगे, उजीरा, जैसे ही पनाह मांगता है उसको पनाह मिल जाती है। ये हमारे यहाँ जो पनाह है ना, असाइलम जो हमारे यहाँ है, यहाँ पर भी काफी, आज भी मुझे लग रहा है कि 1 2 3 बच्चे आए हुए हैं ये लेटर लेने के लिए। तो आजकल हमारा लेटर चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा है। तकरीबन कोई ये हो गए हैं 23 साल से हमारा लेटर चल रहा है। एक जमाने में ईरान में चलता था, ईरान में भी 11 साल चला, यहाँ 23 साल से चल रहा है। यहाँ हमारे लेटर की आपको जरूरत है, यहाँ की असाइलम के लिए, इमाम हुसैन की पनाह के लिए किसी के लेटर की जरूरत नहीं। इमाम हुसैन खुद ही करीम है, खुद ही मेहरबान है, वो बगैर सिफारिश के अता कर देते हैं। हाँ, सिफारिश करनी चाहिए, अली असगर की सिफारिश वो जल्दी मान लेते हैं, बीबी सकीना की सिफारिश वो जल्दी मान लेते हैं, अली अकबर की सिफारिश वो जल्दी मान लेते हैं, बीबी ज़ैनब की सिफारिश, बीबी उम्मे कुलसूम की सिफारिश, अपनी माँ की सिफारिश वो मानते हैं। मगर अगर सिफारिश न भी हो, इमाम हुसैन इतने करीम इब्ने करीम है कि इधर आपने कहा पनाह दीजिए, उधर मेरे आला हजरत ने कहा पनाह मिल गई। कोई फॉर्म फिल नहीं करना, कोई सिफारिश नहीं करवानी, कोई फीस जमा नहीं करानी। ये हुसैन इब्ने अली का कमाल है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। आगा मुख्तार हुसैन, प्रोफेसर राजा हसन रजा, मेहदी अलवी, राशिद ज़ैदी, महद माजिद, खलीफा नफीसुल हसन, हमारे रिजवान काज़मी, जो इनके बच्चे भी तशरीफ फरमाए, आगा के भी बच्चे हैं, खलीफा साहब के बच्चे हैं, हाजी ज़हीर अब्बास, हमारे नकवी साहब, जी हसनैन नकवी साहब,
اور اسی طریقے سے حسن امتیاز، علی احمد رضوی اور حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کے سارے بیٹے، بھائی اختر حسین شاہ کے فرزندان، اور اون عباس، بھائی فدا حسین، بھائی فخر الدین خان، اور ہمارے اسی طرح جعفری صاحب، ہمارے ملک صاحب ملازم حسین، تعظیم حسین کاظمی صاحب، اور عبد الرحیم اور عبد الغفور، سید سخی حسین شاہ، حاجی محمد نذیر چٹھا، عدیل، عقیل، اور دیگر جتنے بھی ہمارے ریحان ہیں، شعیب عابدی صاحب کے فرزند ہیں جری، اور جتنے بھی مزید تشریف فرمائے آج کی مجلس میں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے خیر و برکت نازل فرمائے۔ کسی کا نام رہ گیا تو بتا دیں، کسی کا نام بتا دے رہ گیا تو دعا اس لیے کرتا ہوں نام کے ساتھ اس لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ حکم ہے، کر دیا نا، اختر شاہ کے بیٹے کہہ دیا، ضروری نہیں کہ ہر ایک کا نام لیا جائے، میں اختر شاہ کے بیٹے وہی ہیں نا، اچھا زاہد حسین، مبشر حسن زیدی، جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے آپ تمام حضرات، دعا کرتا ہوں آپ کے لیے جن کے نام لیے ہیں، جو ناظرین و ناظرات ہیں ان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خیر و برکت نازل فرمائے۔ رمضان کی مقدس ساعتیں ہیں، امام حسین کی اس مختصر مجلس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے خیر نازل فرمائے، پریشانیاں ہماری دور فرمائے، روزے ہمارے قبول فرمائے۔ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو، ہم سب کو اللہ حج و زیارت حسین نصیب فرمائے، زیارت معصومین نصیب فرمائے۔ جو لوگ تازہ آئے ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہوں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان سب کو بھی امام حسین کی مجلس میں آئے ہیں، ان کو بھی خالی نہ پلٹا۔ مجلس تمام ہوئی، بس میں صرف 2 جملے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کروں گا۔ پہلا جملہ تو یہ ہے، میں نے عرض کیا ہے آج کی مجلس میں، کہ امام حسین کو سفارش نہ بھی کریں تو وہ پناہ دیتے ہیں، ان کے پاس پناہ ہے۔ حسین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے پاس صرف زمین والوں کے لیے نہیں، عرش والوں کے لیے بھی پناہ ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عرش، نعوذ باللہ یہ نہ سمجھیے گا خدا نہ خواستہ کہ اس میں کوئی توہین ہے توحید کی، اللہ نہ کرے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ جن کو اللہ پناہ نہیں دیتا انہیں بھی حسین پناہ دیتے ہیں۔ یعنی عرش سے جو ٹھکرا دیے جائیں انہیں فاطمہ کا لال نہیں ٹھکراتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے حسین ابن علی کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ اللہ امام حسین علیہ السلام کے واسطے کو اور پناہ کو رد نہیں فرماتا۔ اللہم تقبل منا ھذا المجلس وبثوابہ الی مؤسسی ھذا المجلس وحضار المحترم، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا واغفر ذنوب والدینا واہلنا وعیالنا واختتم امورنا وإیاہم بالخیر فی الدنیا والآخرہ وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ ربنا وتقبل دعاء اذان۔